ایک دوست قلم دراز ہے کہ دادی جان کے ماہانہ معمولات میں سے تھا کہ ایک دن بچوں کی دعوت کیا کرتیں، ایک نمکین ایک میٹھی ڈش بنایا کرتیں، اور دادا جان کو یہ شور شرابہ اور معمول بالکل پسند نہ تھا۔ ایک دن عجیب معاملہ ہوا کہ صبح اٹھتے ہی کہنے لگے آج بچوں کی دعوت کر لیتے ہیں۔ سبھی حیران ہوئے کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے۔ تو کہنے لگے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ بہت سے بچے دعوت کے لیے آئے ہیں، واپسی میں ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں، میں بچوں کے برتنوں میں جھانکتا ہوں، ان میں سے کسی میں کیڑے مکوڑے، کسی میں سانپ بچھو اور کسی میں عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ ڈر سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم صرف آنکھوں دیکھی کو حاصل اور حقیقت سمجھنے والے کسی کی معاملت بھی احسان سمجھ کر کرتے ہیں، خبر نہیں کہ اصل محسن وہ ہیں، کئی بلاؤں سے آڑ بنے ہوتے ہیں۔ ہم کم ظرف نہیں جانتے کہ رب کے پیمانے کچھ اور ہے۔ اللہ کے لیے ذرہ بھر دینے والے پر خیر و برکت کی کئی طرح کی بارش ہوتی ہے، سکون، اطمینان، محبت، مصائب سے پناہ، نسلوں کے سنورنے، اور نہ جانے کس کس انداز کو اختیار کرتی ہے۔ ایک دوست رقم دراز ہے کہ ایک دن کہیں سے راشن آیا، کوشش ہوتی ہے کہ حقدار کو حق فوراً پہنچے۔ بچوں سے سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے سب بچے ہاتھ اٹھائے اللہ سے کچھ مانگنے میں مصروف تھے۔ مخلونا مناسب نہیں سمجھا تھا، دروازے سے ہی سامان دے کر واپس پلٹ گئے۔ بعد میں خاتون خانہ نے چھوٹی بہن سے کہا میرا رب بچوں کی دعائیں اتنی جلدی سن لے گا، میں حیران رہ گئی تھی۔ جس دن تمہاری باجی راشن لائی کھانے کو کچھ نہ تھا، شوہر کو دہاڑی نہ ملی، بچے بھوک سے رونے لگے تو ان کے والد نے کہا آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسے وقت راشن کا پہنچنا کہ اٹھے ہاتھ جھکے بھی نہ ہوں ایک معجزہ ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے یقین کو مزید بڑھا دیا اور معصوم ہاتھوں کا مانگا رزق خود چل کر آیا۔ راشن بھیجنے والا نہیں جانتا کہ اس رزق کو کسی دعا کی قبولیت بنا کر پختہ یقین کا سبب بنایا گیا، دینے والے کو کیسی بے بہا خیر سے نوازا گیا ہوگا۔ ایک ساتھی نے اپنے 10 بچوں کے ساتھ 3 یتیم بچوں کو پالا۔ ان کی تعلیم کے سلسلے میں مشورہ چاہ رہا تھا کہ اب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور بیٹے ان کے محرم نہیں، بچیاں محنتی اور ذہین ہیں، کچھ ایسا بندوبست ہو کہ اعلیٰ تعلیم کسی تربیتی ماحول میں حاصل کریں۔ ان سے رازدارانہ پوچھا تو اس دور میں اتنا حوصلہ کہاں سے پایا؟ کہنے لگے حوصلے کی کیا بات، یہی تینوں تو گھر کی برکت ہے، انہی کے سبب سے ہم نوازے جاتے ہیں۔ جب ان بچیوں کو لائے تھے حالات بہت تنگ تھے، ہم نے ان کی اپنے دل میں جگہ بنائی اور رب نے رزق کے دریا کو ہماری طرف موڑ دیا۔ محنت ان کی تعلیم پر کی اور میرے بچے ٹیوٹر سے بے نیاز ہو گئے۔ بس پھر جو مجھے اپنے بچوں کے لیے چاہیے ہوتا ان کو دے دیتا، بدلے میں ملٹی پلائی ہو کر ملتا۔ وہ تو چلا گیا اور میں سوچتا رہا 2 اور 2 4 کرنے والے کہاں اس حوصلے کی ہمت پا سکتے ہیں، اس حوصلے کی توفیق پا سکتے ہیں۔ بچپن سے ان باتوں کا مشاہدہ کرتے پختہ یقین ہے جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ گزشتہ سال ایک دوست پریشانی کی حالت میں آیا کہ میرا گھر ٹوٹنے کو ہے، مجھے سنت سے رہنمائی سوجی تو اسے کہا صدقہ کرو۔ اس نے جیب سے 10,000 روپے نکال کر دیے اور کہا مستحق تک پہنچانا تمہارا کام۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے ساتھ ایک بیوہ کے کچن میں راشن رکھا، معصوم بچے، کچن خالی، آٹا تک موجود نہ تھا۔ بچے راشن دے کر خوشی سے بے حال اور ان کی ماں اشاروں سے صبر کا کہہ رہی تھی۔ پتہ چلا ہفتے سے گھر میں کچھ نہ تھا۔ 12 سالہ بچہ دکان پر کام کر کے واپسی پر آٹا لے آتا، بس اسی پر گزارا تھا۔ یہ حالات بچوں کی سمجھ میں نہ آتے تھے، ان کی سالن دودھ چائے کی ضد پر مار ہو پڑی۔ بچے نے والدین کے سر میں سرگوشی کی کہ کھانا کھلانے ان کو ہوٹل لے چلتے ہیں۔ کھانا بنانے میں وقت لگتا، ان معصوموں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ واپسی میں سبزی، گوشت، فروٹ اور دیگر سامان کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ کھلونے بھی لیے۔ 10-12 ہزار نے گھر کی کایا پلٹ دی۔ بیوہ ماں بچوں کو دیکھتی آنسو چھپا نہ پا رہی تھی۔ وہ منظر آج بھی آنکھوں میں ہے۔ ہماری غفلت نے ایک خوددار ماں کی آزمائش کی انتہا کر ڈالی تھی۔ 2 دن بعد ہی مذکورہ دوست مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آیا اور اس کا کہنا تھا کہ کمال ہو گیا، لمحوں میں حالات میں بدلاؤ آیا، یہ صرف معجزہ تھا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی، جو کچھ آخرت میں محفوظ ہوا ہوگا تصور ممکن نہیں۔ مہنگی چیز کے لیے یہاں کم درجے کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے سونے کا حساب تولے اور ماشے میں اور پتھر کا ٹرکوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ مومن کے اعمال اتنے قیمتی ہیں کہ وہ ذرے میں تولے جائیں گے، اس کی ہلاکت بھی حد درجے بری کے
ارشاد ہوتا ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترجمہ، جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے گا اللہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے بھی موجود پائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال جان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجات بلند کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ زندگی کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے۔ بچپن میں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بہت سنی۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا، کس کے نام لکھ رہے ہو؟ جواب ملا، اللہ سے محبت کرنے والوں کے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ میرا نام اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو۔ دوسرے دن فرشتے نے ان لوگوں کی فہرست دکھائی جن کو اللہ کی محبت عطا کی گئی تھی۔ ابراہیم حیران رہ گئے، لسٹ میں ان کا نام سب سے اوپر تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا زندگی کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اپنا مال، اپنی طاقت، صلاحیت اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا کمال انسانیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جو دوسروں کے لیے زندگی جیتے رہے وہ زندہ رہے، ان کا پیغام زندہ رہا، انہیں برکت اللہ کے قانون کے مطابق بے حساب ملتی رہی، ان کے نقوش روشنی کا سبب بنے رہے، اور اپنے لیے جینے والے ہمیشہ کی موت آپ مر گئے۔ رب کریم ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔